اقتدار کی مجبوریاں، یہ کتاب کرنل اشفاق حسین نے طویل انٹرویو کے بعد تحریر کی ہے۔ جنرل اسلم بیگ کے آباء و اجداد چیچنیا سے ازبکستان آئے۔ جنرل اسلم بیگ کے آباء و اجداد چیچنیا سے ازبکستان آئے، ظہیر الدین بابر کی فوج کے ساتھ ہندوستان آئے اور جہانگیر نے خاندان کے بزرگ مرزا مسلم بیگ کو اعظم گڑھ کی جاگیر دے دی۔ یہ خاندان 1857 تک مغل دربار سے وابستہ رہا۔ اسلم بیگ کے والد وکیل تھے۔ یہ دن بھر پریکٹس کرتے تھے اور شام کو ٹینس کھیلتے تھے۔ جنرل صاحب کے دو بھائی 1947 میں کراچی شفٹ ہوئے اور سرکاری ملازم ہو گئے۔ جنرل مرزا اسلم بیگ نے یہ اعتراف کیا کہ سن 1964 میں جنرل ایوب خان کے مقابلے میں محترمہ فاطمہ جناح کو زیادہ مقبولیت حاصل تھی، لیکن انہیں دھاندلی کے ذریعے ہرا دیا گیا، جس سے مشرقی پاکستان کے عوام میں بددلی پھیلی۔ جنرل صاحب نے یہ بھی لکھا ہے کہ 1979 میں وہ میجر جنرل تھے۔ جنرل ضیاء نے اپنے افسروں کی رائے معلوم کی کہ ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دی جائے یا نہیں۔ جنرل بیگ نے پھانسی کی مخالفت کی اور کہا کہ اس سے پنجاب اور سندھ میں نفرت بڑھے گی۔ انہوں نے یہ بھی ذکر کیا کہ جنرل ضیاء نے مسجد الحرام میں شاہ خالد سے وعدہ کیا تھا کہ وہ بھٹو کو پھانسی نہیں دیں گے، لیکن انہوں نے اپنے وعدے کا پاس نہیں کیا۔ بھٹو کی پھانسی کے بعد جنرل بیگ کو چیف آف جنرل اسٹاف بنا دیا گیا۔ جنرل صاحب نے دعویٰ کیا کہ 1985 میں انہوں نے جنرل حمید گل کے ساتھ مل کر ایک رپورٹ لکھی اور جنرل ضیاء کو سفارش کی کہ صاف ستھرے الیکشن کروا کر انتخاب منتخب نمائندوں کے سپرد کر دیا جائے، جس پر جنرل ضیاء نے کہا تم چاہتے ہو کہ پھانسی کا پھندا میرے گلے میں ہو۔ جنرل مرزا اسلم بیگ نے اپنی سوانح عمری میں مختلف دلائل اور شواہد کی بنیاد پہ دعویٰ کیا کہ جنرل ضیاء کے طیارے کا حادثہ کوئی سازش نہیں تھی، بلکہ تکنیکی خرابی کے باعث پیش آنے والا افسوسناک واقعہ تھا۔ اگر ان کی سازش ہوتی تو وہ اقتدار پہ خود قبضہ کر لیتے، لیکن انہوں نے حادثے کے 3 گھنٹے کے اندر اقتدار اس وقت کے چیئرمین سینٹ غلام اسحاق خان کے حوالے کر دیا۔ اسلم بیگ نے ذوالفقار علی بھٹو کے بارے میں کہا ہے انہیں عدالتی قتل کے ذریعے ختم کیا گیا۔ جنرل اسلم بیگ ایک صوبیدار میجر کے بیٹے ہیں۔ ان کا ایک طرز امتیاز یہ ہے کہ وہ پاکستانی فوج کے پہلے آرمی چیف ہیں جن کی تربیت پی ایم اے میں ہوئی۔ اس سے پہلے تمام آرمی سربراہ برطانیہ کی رائل اکیڈمی کے تربیت یافتہ تھے۔ بیگ صاحب نے اس کتاب میں خود تحریر کیا ہے کہ اس کتاب کے عنوان اقتدار کی مجبوریوں میں ایک پوشیدہ پیغام ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حکمرانوں کو اقتدار اس حد تک بے بس کر دیتا ہے کہ وہ قومی غیرت کو بھی داؤ پر لگا دیتے ہیں۔ جنرل بیگ کا کہنا ہے جب اس کتاب کے عنوان کو تلاش کر رہے تھے تو ان کے ذہن میں سابق جنرل محمد ضیاء الحق کے یہ الفاظ بار بار گونجتے کہ اقتدار کی کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں۔ اس کتاب میں ان مجبوریوں کا ذکر اس طرح کیا ہے۔ جنرل ایوب خان کی مجبوری تھی کہ انہیں اقتدار جنرل یحییٰ کے حوالے کر دیا گیا۔ جنرل یحییٰ کی مجبوری تھی کہ وہ 3 مارچ 1971 کو ڈھاکہ میں قومی اسمبلی کا اجلاس بلانے کا اعلان کرنے کے بعد اپنے وعدے سے منحرف ہو گئے۔ جنرل ضیاء الحق کی مجبوری تھی کہ انہوں نے اپنے وعدے کے خلاف بھٹو کی موت کے پروانے پر دستخط کر دیے۔ جنرل پرویز مشرف کی مجبوری تھی کہ وہ غیروں کے ساتھ مل کر افغانستان کے خلاف جنگ میں شامل ہو گئے۔ بیگ صاحب کا کہنا ہے کہ اقتدار کی ہوس میں ہمارے ارباب فکر و نظر اندیشہ سود و زیاں کے تحت اپنی زبان بند رکھتے ہیں۔ جنرل بیگ کا کہنا ہے کہ جنرل ضیاء الحق نپولین جیسی فہم و فراست کے مالک تھے جو تنقید کرنے والوں کو اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ وہ مخلصانہ اور حقیقت پسندانہ رائے سے فائدہ اٹھانا چاہتے تھے۔ افغان مسئلے کا ذکر کرتے ہوئے جنرل اسلم بیگ اس کتاب میں کہتے ہیں سوویت یونین کی دائمی خواہش تھی کہ وہ افغانستان کے ذریعے پاکستان کے راستے گوادر کے گرم پانیوں تک پہنچیں۔ یہ کتاب کرنل اشفاق حسین نے لکھی ہے۔ یہ وہی کرنل اشفاق حسین ہیں جو جنٹل مین بسم اللہ اور جنٹل مین استغفر اللہ جیسی کتابوں کے مصنف ہیں۔ پاکستان کے نوے آرمی چیف جنرل اسلم بیگ
17 اگست 1988 سے 16 اگست 1991 تک ملک کے چیف آف آرمی اسٹاف تھے۔ عبد القدیر خان کے متعلق لکھتے ہیں، یہ میں ورڈ ٹو ورڈ پڑھ رہا ہوں۔ ڈاکٹر عبد القدیر خان جیسے عظیم سائنسدان جن کی لازوال محنت اور شبانہ روز کی کاوشوں سے صرف قلیل عرصے میں یہ منزل حاصل ہوئی، ان کی شخصی آزادی تک چھین لی گئی۔ میاں نواز شریف کے متعلق لکھتے ہیں کہ میاں نواز شریف سابق وزیر اعظم پاکستان جنہوں نے ایٹمی دھماکہ کر کے بھارت کو مؤثر جواب دیا، انہیں 8 سال تک جلا وطنی کی سزا کاٹنی پڑی اور اس اذیت کے بعد قوم نے انہیں وزیر اعظم منتخب کیا، لیکن پھر سازش کے تحت انہیں کرسی اقتدار سے الگ کر دیا گیا۔ بے نظیر بھٹو کے حوالے سے بتاتے ہیں، بے نظیر بھٹو کے پہلے دور حکومت میں مجھے محترمہ کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا۔ یہ ایک خوشگوار تجربہ تھا۔ میرا محترمہ کے ساتھ بھی وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کی طرح احترام و عزت کا رشتہ تھا، جنہوں نے تدبر و ذہانت سے ایک تھوڑے سے عرصے میں 1971 کی شکست کے بعد پاکستان کی عزت کو بحال کیا اور OIC جیسی تنظیم کو نئی جہت دی۔ شاہ فیصل کے ساتھ مل کر مسلمانوں کی مرکزی قیادت کے قیام کا تصور پیش کیا۔ یہی وہ صفات تھیں جو امریکہ کو پسند نہ تھیں اور ان دونوں شخصیات کو یکے بعد دیگر منظر سے ہٹا دیا گیا۔ پیپلز پارٹی نے الیکشن میں اکثریت حاصل کی اور محترمہ بے نظیر بھٹو وزیر اعظم منتخب ہوئیں۔ یہ میرا مینڈیٹ نہیں تھا، لیکن پھر بھی میں نے بے نظیر بھٹو کو گھر پہ دعوت دی اور مستقبل کی وزیر اعظم کی حیثیت سے ان کو اہم ملکی معاملات سے متعلق ضروری باتیں بتائیں اور صرف 3 باتوں کی درخواست کی۔ فوج سے کوئی شکایت ہو تو مجھے بتائیے گا، میں دیکھ لوں گا، یہ میری ذمہ داری ہے۔ جنرل ضیاء کے لیے آپ کا دل سخت ہے، ان کے اہل خانہ کے لیے نرمی کی گنجائش رکھیے گا۔ جب صدر بنانے کا وقت آئے تو غلام اسحاق خان کا نام بھی سامنے رکھیے گا۔ محترمہ نے ان تینوں کا احترام کیا۔ 1988 میں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت قائم ہوئی تو اس کے چند ماہ بعد مجھے پیغام ملا کہ MKM کے قائد میرے گھر پر مجھ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ شام کو میرے گھر آئے اور رسمی بات چیت کے بعد ہم ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھ گئے۔ اسما میری بیگم بھی کھانے میں شامل ہو گئیں۔ کھانا کھاتے ہوئے الطاف حسین صاحب بولے، بیگم صاحبہ کون سی ڈش آپ نے بنائی ہیں؟ میں تو جہاں جاتا ہوں بیگمات اپنے ہاتھ سے طرح طرح کی ڈشیں تیار کرتی ہیں۔ تڑاق سے جواب آیا، میں تو جنرل صاحب کے لیے کوئی ڈش نہیں بناتی۔ تو آپ کو یہ کیسے گمان ہوا کہ آپ کے لیے میں بناؤں گی؟ لقمہ منہ میں ڈالتے ہوئے ان کا ہاتھ رک گیا، پانی پیا اور جانے کی اجازت چاہی۔ اس کے بعد پھر کبھی ان سے ملاقات نہ ہوئی۔ نظیر کی پہلی حکومت کو گھر بھجوا دینے کے غلام اسحاق خان کے ارادے کی بقول جنرل صاحب انہوں نے حمایت نہیں کی تھی اور مشورہ دیا تھا انہیں کام کرنے کا موقع دیا جائے۔ جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مفتی محمود نے ڈھاکہ میں شیخ مجیب الرحمان سے ملاقات کے بعد بیان دیا، عوامی لیگ اپنی شرائط مغربی پاکستان پہ مسلط نہیں کرنا چاہتی اور شیخ مجیب کا رویہ لچکدار ہے، لیکن 28 فروری کو بھٹو نے دھمکی دی، مغربی پاکستان سے قومی اسمبلی کے اجلاس میں شرکت کرنے والوں کی ٹانگیں توڑ دی جائیں گی۔ لاہور کے روزنامہ آزاد نے اس خبر کو ادھر تم ادھر ہم کی شہ سرخی کے ساتھ شائع کیا۔ بھٹو کے دباؤ پر صدر یحییٰ خان نے 3 مارچ کو بلایا گیا قومی اسمبلی کا اجلاس ملتوی کر دیا۔ اس پر شیخ مجیب الرحمان بھپر گئے، انہوں نے ہڑتال کی کال دے دی۔ مشرقی پاکستان یعنی بنگلہ دیش دیگر 4 صوبوں کے مقابلے میں 53% آبادی کے ساتھ اکثریتی صوبہ تھا، جو آل انڈیا مسلم لیگ کے قیام کی مضبوط بنیاد بنا تھا۔ ایک اور مسئلہ سوئی گیس کا تھا، جو نکلتی تو بلوچستان سے تھی لیکن استعمال باقی صوبوں میں ہوتی تھی۔ اس کی کچھ رائلٹی نواب اکبر بگٹی کو ادا کی جاتی تھی اور کچھ بلوچستان کی صوبائی حکومت کو۔ مسلح تنظیموں کا مطالبہ تھا کہ رائلٹی دوسرے قبائلی سرداروں کو بھی ادا کرنی چاہیے اور صوبائی حکومت کی رائلٹی کا حصہ بھی بڑھایا جائے۔ تحریک پاکستان خالصتاً ایک سیاسی تحریک تھی جو قائد اعظم محمد علی جناح اور ان کے ساتھیوں کی سیاسی بصیرت کا کمال تھا، جنہوں نے ایک خالص، پرامن اور منتظم سیاسی تحریک کے ذریعے ملک کو آزادی دلوائی۔